بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا، کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا. اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے، ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی، ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے. کیا فرمایا کہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے تو یحیی و یمیت. انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا. کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ہے ساغر رکا. ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا. ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے. پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں یار کس کا فون. آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیت تو نہیں ہے. خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب. تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو. ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا، لوگ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے فری بانٹی. ہماری قوم ایسی ہے، فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی. بھائی فری ہے نا، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے؟ بولو نا یار،
عادت پڑ گئی اس کی تو لت لگانی پڑتی ہے, ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر, لیا بھی ہے تو ایسے ہی, تو قوالی میں لیا ہے, قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا, اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے, کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ. دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے, ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے, وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ہے. میں سعودیہ گیا نا, 2 مہینے کا ویزا تھا میرا, تو 2 مہینے میں نے بھینس کا دودھ نہیں ملا, ڈبے کا ہی پیتے رہے. حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا. جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے, جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. فوراً گلاس بھر کے پیا, اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ. تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ, دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا, پھر 2 چمچ, آہستہ 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 آہستہ, پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا. جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے. تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا, پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا. اور اب زیتون اتنا کھاتے ہیں, انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں. ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا. تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے, تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا, ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو اذان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں, امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے اذان کی آواز نہیں سنی, کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا, کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اسکائپ پہ, تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے, اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا, بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی, تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے ہیں آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے.